ہمارے ایک آدمی اب تو بہت بوڑھے ہو گئے، وہ کہہ رہے تھے کہ 30 برس ہو گئے کبھی مہینے کے 3 دن ناغا نہیں ہوئے، 30 سال ہو گئے، ہاں مہینے کے 3 دن، اس طرح ان کا حساب ہے، وہ بھی ان کے گھر والے بھی۔ اور نیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو اپنے بیٹے کو 1 سال کے لیے بھیجوں گا، تو میرا دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا، پھر وہ عالم بنا، ان کو سال کے لیے افریقہ کے ملکوں میں سوڈان وغیرہ میں بھیجا، 1 سال اس نے وہاں لگایا۔ تو استقامت کی برکتیں ہوتی ہے، جی ہاں۔ تو آدمی اگر ہمت کرے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں تو سستی اس کو پیچھے ڈالتی ہے، شیطان اس کو پیچھے ڈالتے ہیں اور اپنی استقامت کو کھو دیتا ہے۔ تو عمل کرنے والوں کے لیے میرے دوستوں راستے کھلے ہوئے ہیں، ہمت کرنے والوں کے لیے استقامت کی راہیں کھلی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی بندوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو ہمت سے کام لیتے ہیں، ان کے ارادے اور ان کی نیتیں بلند ہوتی ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، اور جب وہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ بھی کھول دیتا ہے۔ ہاں اللہ کی طرف آسانیاں بھی آتی ہے، ویسے دشواری نظر آتی ہے، لیکن جب آدمی چلنا شروع کرے گا راستہ کھلے گا، کہ راستے بند نظر آتے ہیں لیکن مسافر چلتا ہے تو راستہ کھلا ہوا ہی ہے، ایسے اللہ کی طرف سے ہے کہ جب چلیں گے کہ راستہ کھولیں گے۔ پچھلے دنوں ہمارے ہاں 2 مہینے کا مشورہ تھا علاقے کا، تو تفقد ہو رہا تھا جماعتوں کا، بیرون جانے والی جماعتوں کا تفقد، تو تفقد کر رہے تھے ذمہ داران، پوچھ رہے تم نے 4 مہینے کتنی دفعہ لگائے، تو بتاتے اتنی دفعہ لگائے۔ ایک آدمی مجھے بولا تم نے 4 مہینے کتنی دفعہ لگائے بیرون میں جا رہے ہو، کہ میں نے 4 مہینے 44 مرتبہ لگائے ہیں، 40 اور 4 تفقد میں اسے بتایا کہ میں نے 4 مہینے 44 مرتبہ لگائے ہیں۔ تو کام کرنے والوں کے راستے کھلتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری نسبت سے محنت مجاہدے کریں گے ہم ان کے لیے راستہ کھولیں گے، اپنے راستے کی ہدایتیں دیں گے، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ تو کرنے والوں کے لیے دنیا میدان عمل ہے میرے دوستوں، اللہ نے دنیا کو میدان عمل بنایا ہے، اس نے ایک طرف اپنے اندر اپنے دین کے کاموں میں استقامت پیدا کرنی ہے، دوسرا پہلو کہ اپنے دین کو امانت سمجھنا ہے، کہ اللہ کا دین یہ امانت ہے، اس امانت کا لحاظ رکھنا ہے کہ یہ امانت ہمارے ہاتھوں سے ضائع نہ ہو بلکہ یہ امانت دنیا میں پھیلے۔ اس لیے مسلمانوں کو مال اور جان اللہ نے دیا ہے، یہ مال جان بھی امانت ہے اللہ کی، ہاں امانت ہے مسلمانوں کا مال اور جان۔ یہ وہ کس ہے کہ مسلمانوں کا مال اور جان جو ہے اصل اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہے، اسی لیے ان کو یہ مال جان دیا ہے کہ یہ اللہ کے کلمے کو بلند کرے، ہاں اللہ کے دین کی ایسی محنت کرے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہوتا رہے، دین دنیا میں پھیلتا رہے، اس لیے مال جان دیا ہے۔ اس لیے ہمارے مال جان کا سب سے پہلا مصرف یعنی استعمال ہونے کی جگہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ ہماری ترتیب ہے۔ اب یہ ترتیب اجڑ گئی ہے، آج ترتیب اجڑ گئی ہے، اس لیے مال اسراف میں لگتا ہے، ہاں غیر ضروری چیزوں میں اسراف میں مال لگ رہا ہے، اس لیے اس کی برکتیں ختم ہو رہی ہیں، ورنہ اصل مال کا مصرف جو تھا وہ اللہ کا دین ہے، اعلی کلمت اللہ پر مسلمانوں کا مال لگے گا، اور کس پر لگے گا کہ احسان کرنے پر لگے گا۔ یہ سکھایا کہ ہمارا مال اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرو، اللہ کے کلمے پر لگاؤ، مخلوق کے ساتھ احسان کرو، احسان کرنا سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جا کر لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں سلام کثرت سے کرو آپس میں، اور کھانے کھلاؤ، یہ سبق دیا، ہاں کیونکہ مدینہ منورہ میں لوگ آ رہے ہیں دین کے لیے کہ کھانے کھلاؤ لوگوں کو، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام، رشتہ داروں سے رشتہ داریاں جوڑو۔ جہالت کی وجہ سے قبائل میں دشمنیاں پھیل گئی تھی، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، یہ دشمنیاں ختم کرو، اپنے رشتہ داروں کو پہچانو اور رشتہ داروں کو پہچان کر کے ان کے ساتھ سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، احسان کے سبق دیے۔ اور پچھلی رات کو اٹھ کر آخر رات میں اٹھ کر نمازیں پڑھو، اللہ کی عبادت کرو جب سب لوگ سوئے ہوں، اگر یہ کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو احسان کرنا سکھایا، کلمے پر اور دین پر جان مال لگانا سکھایا۔ اور تیسری بات
کہ اپنے جان مال کو اپنی ضرورتوں پر لگاؤ، کماؤ، تاجر تجارت کرے، زمیندار زمینداری کرے، مزدور مزدوری کرے، کماؤ. ہاں دنیا میں کمانا ہے. کیوں کمانا ہے؟ کہ کسی کا محتاج نہیں ہونا ہے، کسی سے سوال نہیں کرنا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہے، اپنی حاجتیں پوری کرنی ہے، اور اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے کمانا ہے، اور اپنی حاجت پوری کرنے کے ساتھ اللہ کے دین پر لگانا بھی ہے. اسی سے آتی ہے برکتیں کمائیوں میں، کیونکہ کمائیوں کا مصرف صحیح ہو گیا، اس کا استعمال صحیح ہو گیا. جب کمائیوں کا مصرف اور استعمال صحیح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کمائیوں میں برکت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو برکت بھی دیتے ہیں، بدلہ بھی دیتے ہیں، دونوں دیتے ہیں کہ ان کے عملوں پر برکتیں بھی آئے گی اور بدلہ بھی ملے گا. بدلہ تو آخرت میں ملے گا اور برکتیں دنیا میں بھی دیں گے. جب دنیا میں برکت آئے گی میرے دوستوں تو دنیا کے مسائل آسان ہو جائیں گے. برکت دے کر اللہ دنیا کے مسائل کو، دنیا کے مشکلات کو آسان کرتے ہیں. برکتوں کا ہی اثر ہوتا ہے کہ دنیا کے مسائل پھنساتے نہیں ہیں آدمی کو، بلکہ دنیا کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں اور دنیا کا کام بھی نمٹ جاتا ہے. اور برکت کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی دنیا سے آخرت بنا لیتا ہے. یہ برکت کا اثر ہے کہ برکت والی دنیا ملتی ہے تو جس طرح حاجت پوری ہو جاتی ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس طرح برکت والی دنیا ملنے کی وجہ سے آدمی اپنی آخرت بھی بنا لیتا ہے. ورنہ برکت ہوتی نہیں تو دنیا میں پھنس جاتا ہے، اسی میں مشغول ہوتا ہے، اسی کا محتاج ہوتا ہے. یہ سزا ملتی ہے کہ آخرت بنتی نہیں ہے. ہاں کہ آخرت کی طرف رخ نہیں ہے، دین کی طرف رخ نہیں ہے، دنیا کی طرف رخ ہے، تو اللہ اس کو دنیا کا محتاج بھی بناتے ہیں اور دنیا میں مشغول بھی رکھتے ہیں. اس لیے اس کو فرصت ہی نہیں ملتی اپنی دنیا میں سے اپنا دین بنانے کی، اپنی آخرت بنانے کی. کہ یہ دنیا الجھانے والی دنیا ہے، برکت والی دنیا نہیں ہے. جب برکتیں چھین لی جاتی ہیں تو الجھنیں کھڑی ہو جاتی ہے، آدمی اس میں پھنس جاتا ہے. پھر نہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے اور محرومی آتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے دنیا. اور یہ بڑھنا برکت نہیں ہے بلکہ پھنسنے کے لیے ہے. کیوں؟ یہ نافرمانی ہے، دین کے تقاضے سامنے نہیں ہے، خالی دنیا کے تقاضے ہیں تو بڑھا دیتے ہیں دنیا، بغیر برکت کے تو پھنسا لیتی ہے. یہ اللہ کی ترتیب ہے. اس لیے ایمان والوں کو دعوت دی ہے کس بات کی؟ کہ اپنے اندر ایمان پیدا کریں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں اور ایمان تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور دین کے کیا کیا تقاضے ہیں وہ بھی دیکھیں. اور دین میں جان مال کو کہاں کہاں لگانے کے لیے کہا ہے کہ وہ سیکھیں تاکہ دنیا کے اسباب کا استعمال صحیح ہو جائے. کیونکہ دنیا کے اسباب جو ہیں وہ بھی اللہ کی امانت ہے، جیسا دین اللہ کی امانت ہے. اس لیے دین دیا گیا ہے اور دین علم کے ساتھ دیا گیا تاکہ وہ علم حقوق بتاوے کہ علم میں یہ حقوق ہیں، دین میں یہ حقوق ہیں. وہ حقوق ادا کرتے ہوئے دنیا کی زندگی گزرے گی. کہ اللہ نے دنیا کو دارالحقوق بنایا ہے اور آخرت کو دارالعجور بنایا ہے. یہاں حقوق ادا ہو جائیں گے، آخرت میں اس کا بدلہ مل جائے گا. اگر یہاں حق ادا نہیں ہوئے تو آخرت میں گرفتار ہو جائے گا اور دنیا میں برکتی کی الجھنوں والی ہوگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں تو آپ نے یہ بتایا ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت کی خیر دے کر اللہ نے بھیجا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ترتیب آ جائے گی زندگیوں میں تو دنیا اور آخرت کی خیر ملے گی. اس لیے اس پر یقین کرنا ہے اور یقین آتا ہے محنتوں سے. جب ہماری محنتیں صحیح ہو جائے گی تو یقین بھی صحیح ہو جائے گا. پھر حکم دیکھ کر، وعدہ دیکھ کر زندگی گزرے گی اور اسی کے مطابق اللہ معاملہ بھی کریں گے.